إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے، اسی کے فضل سے اور اسی کے عنایات سے ہم لوگ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ کہنے والے اور اب تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے حمد کے بعد بے انتہا درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر درود و سلام کا بھیجنا ہمارے لیے باعث رحمت اور اجر و ثواب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ معزز حاضرین، انہی آیات کو بنیاد بنا کر آپ حضرات کے سامنے آج میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا موضوع، اس کا ٹاپک کچھ یوں ہے، دلوں کی سختیاں اور اس کے اسباب اور اس کا کیا علاج ہے، یعنی کن چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور کن چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا دل پتھر کے مانند ہو جاتا ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں، اس کو ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی علامتیں، ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں ضرور پائی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ کس آدمی کا دل کتنا سخت ہے اور کس آدمی کا دل کتنا نرم ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں عملی طور پر بظاہر ایسی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں
جس کے ذریعے سے ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ کس آدمی کا دل کتنا نرم ہے اور کس آدمی کا دل کتنا سخت ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس آدمی کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، رب العالمین کے احکامات کو بتایا جاتا ہے، اسلام کے کیا اوامر ہیں، کیا نواہی ہیں، اسلام ہمیں کن چیزوں سے روکتا ہے اور کن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی کیا فرمودات ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احکامات ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس آدمی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور اس آدمی ان باتوں کو سن کر ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی محسوس کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی اثر محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی ہے جس کے سامنے اللہ رب العالمین کے احکامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اوامر کو بیان کیا جاتا ہے، نواہی کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے باوجود بھی وہ آدمی اگر اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی اثر محسوس نہیں کرتا اور اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی محسوس نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل سخت ہے، نرم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو یہ آنکھوں کی جو نعمت سے نوازا ہے، ان آنکھوں نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی اکیلے پن میں بیٹھ کر، کبھی خلوت میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی خاطر کبھی ان آنکھوں نے آنسو نہ بہایا ہو، تو یاد رکھو ہمارا دل سخت ہے، نرم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کبھی کسی انسان کے پاس، کسی بندہ مومن کے پاس یا پھر کسی بھی آدمی کے پاس کسی کی وفات کی خبر پہنچتی ہے، کسی کے فوت ہو جانے کی خبر پہنچتی ہے، کسی کے انتقال کر جانے کی خبر پہنچتی ہے، اس خبر کو سن کر اگر وہ آدمی اپنی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جس آدمی کے پاس کسی کی وفات کی خبر پہنچتی ہے، لیکن اس وفات کی خبر سن کر اگر وہ آدمی اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا اور اپنی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل سخت ہے، نرم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ایسے حالات کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے، اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا دل نرم ہے، سخت نہیں ہے۔ حضرات، یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ کچھ ظاہری علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ کس آدمی کا دل کتنا نرم ہے اور کس آدمی کا دل کتنا سخت ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو بغور پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دلوں کے سلسلے میں جو باتیں بتائی ہیں، دلوں کے سختی اور نرمی کے سلسلے میں جو نقشہ کھینچا ہے، وہ بہترین نقشہ ہے، وہ بڑا جامع نقشہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہوتے گئے اور اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھروں سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ اور حضرات، آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ ایسی پتھروں کا تذکرہ کیا جن پتھروں سے اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اور آگے کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس جب اللہ رب العالمین کا ڈر آ جاتا ہے تو چکنا چور ہو جاتے ہیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور تب جا کر کے ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اور آگے کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے بلند مقامات سے، اونچے مقامات سے دھڑام سے گر پڑتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور لوگوں یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں پتھروں کا لفظ استعمال کیا ہے، پتھروں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو کسی اور چیز کا نام لے سکتا تھا، مثلا سونا ہے، المونیم ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، اس طرح کی چیزوں کا نام لے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں پتھر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی سخت ترین چیز ہے جس کے اندر سے کبھی کوئی سختی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بالمقابل لوہا ہے،
سونا ہے، المونیم ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو گرمائیں گے اور گرما کر کے نرم کرنا چاہیں گے تو نرم کر سکتے ہیں، لیکن پتھر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر سے ہم کبھی اس کو نہ ہی ہم نرم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر سے کبھی سختی ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان کا دل پتھر کے مانند سخت ہو جائے تو کبھی اس دل کے اندر بھلائی خیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں پتھر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرات چلیے معلوم کرتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جن کو اپنانے کی وجہ سے ایک بندہ مومن کا دل یا پھر ایک عام آدمی کا دل بالکل پتھر کے مانند ہو جاتا ہے۔ وہ کیا اسباب ہیں اس کو معلوم کرتے ہیں۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے دلوں کی سختیوں کے جو اسباب بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا سبب اور اہم سبب ہے وہ کیا ہے؟ الغفلۃ عن ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جانا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت میں پڑ جانا۔ یہ ایسا سبب ہے جو ہمارے دلوں کو سخت سے سخت کر دیتا ہے۔ ایک انسان کا دل اگر کسی وجہ سے سخت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ہے۔ حضرات آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جتنے سخت دل لوگ ہوتے ہیں، جتنے سخت زبان لوگ ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرات اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم لوگ اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر ایک طرح کا سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین کے ذکر ہی کی وجہ سے تمہارے دلوں کو نرمی ملتی ہے اور تمہارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے دنیا کی دولت کو لوٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے دل کو شانتی پہنچائے، نرمی پہنچائے، اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ حضرات آج ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی سختیوں کی وجہ سے آج انسانوں کے اندر کیسی کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ انسانوں کے پاس بے شمار مال و دولت تو ہے لیکن وہ ایک چیز سے محروم ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر اور دلوں کا سکون کی وجہ سے۔ دلوں کے سکون کی وجہ سے آج بے شمار انسان ایسے پائے جاتے ہیں جو خود کو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو لٹا کر اپنے دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن ایک چیز سے وہ محروم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کا یعنی اپنے دل کا سکون ہے۔ اس دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر چیز کو لوٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرات معلوم ہوا کہ اگر ہمارا دل آج سخت سے سخت ہوتے جا رہا ہے تو اس کا سب سے پہلا سبب یہی ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات دلوں کے سختیوں کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب، دوسرا سبب کیا ہے؟ کثرت الذنوب، گناہوں پہ گناہ کرنا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایک انسان کا دل، ایک بندہ مومن کا دل سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے مومن کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، اور جب بندہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک اور نقطے کا اضافہ کرتا ہے، اور جب بندہ مومن تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سیاہی میں بڑھاتے جاتا ہے یہاں تک کہ جب بندہ مومن گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو بالکل سیاہ، اس کالے پتھر کی مانند کر دیتا ہے جس پتھر کے اندر کبھی کوئی خیر اور بھلائی داخل نہیں ہوتی۔ حضرات اس کی مثال دیتے ہیں، ائمہ سلف نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کالے پتھر کی مثال بالکل اس لوٹے کے مانند ہے، یا اس گلاس کے مانند ہے، یا اس برتن کے مانند ہے جس کو اگر ہم کھلا منہ کر کے رکھیں گے تو اس کے اندر کوئی بھی چیز ہم بآسانی داخل کر سکتے ہیں،
لیکن اگر اسی برتن کو, اسی گلاس کو اوندھے منہ کر کے رکھ دیں گے, الٹا منہ کر کے رکھ دیں گے, تو اس کے اندر ہمیں کبھی کوئی چیز, کوئی بھلائی یا کوئی چیز ہم اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے. تو بالکل اسی طرح اس کالے دل کی مثال ہے کہ جس کا دل گناہوں کی وجہ سے بالکل کالا ہو جاتا ہے, بالکل پتھر کے مانند ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس دل کے اندر کبھی کوئی خیر, کبھی کوئی بھلائی داخل نہیں ہوتی. حضرات, اسی لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر سختی داخل ہوتی رہتی ہے, اور نتیجہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل بالکل کالے پتھر کی مانند ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کوئی خیر, کوئی بھلائی کبھی داخل نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے, گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں بارہا گناہ کرتے رہتا ہے, تو ایسے بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی عجیب عجیب حرکتیں رہتی ہیں. اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اسے 1000 سمجھاؤ, لاکھ سمجھاؤ, لاکھ مرتبہ نصیحتیں کرو, لیکن اس کے اندر کبھی کوئی نصیحت داخل نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی زندگی میں گناہ جو ہے معمولی بن جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایسے دل کے اندر مہر لگا دیتا ہے, اور نتیجے میں اس آدمی کا دل بالکل سیاہ کالے پتھر کے مانند ہو جاتا ہے. تو حضرات, آج اگر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے باز آ جائیں, گناہوں سے پرہیز کریں, تبھی جا کر ہم اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر کوئی خیر بھلائی داخل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے حضرات, دلوں کے سختی کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب فرائض سے غافل ہو جانا, فرائض سے غفلت برتنا. یہ ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سختی داخل ہوتی ہے. فرائض میں چاہے وہ اللہ رب العالمین کی فرائض ہو یا بیوی بچوں کی فرائض ہو, جو کچھ بھی فرائض ہیں, ان فرائض سے اگر کوئی آدمی غفلت برتتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کے دل کے اندر سختی کو داخل کرتا ہے. آج دیکھیے ہمارا معاملہ بھی یہی ہے, ہم لوگ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ فرائض سے کجروی اختیار کریں, فرائض سے غفلت ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سختی کو داخل کرتا ہے. حضرات, فرائض کی پابندی کیجئے گا, اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل کے رکھتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی بدلتا ہے. ہماری زندگیوں میں بے شمار فوائد و ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں فرائض کی پابندی کرنے کی وجہ سے. لیکن وہیں پر اگر کوئی بندہ فرائض سے غافل کرتا ہے تو زندگی میں بھی سست و کاہل رہتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین کے سامنے ایسا بندہ بھی ناپسندیدہ قرار دیتا ہے. اس لیے کہ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر فرائض سے غفلت برتتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے دل کو اللہ دنیا میں رہتے ہوئے سخت کر دیتا ہے, اور نتیجے میں آخرت کے دن ایسے بندے کا دل قلب سلیم یعنی قلب سلیم نہیں ہو سکتا, جس کے نتیجے میں ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں شرمندہ ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے حضرات, جہاں تک ہو سکے فرائض کی پابندی کیجیے گا. فرائض کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سختی کو داخل کرتا ہے. اسی طریقے سے دلوں کے سختی کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب, اس دنیا میں انسان بڑا مشغول ہو جائے, دنیاوی خواہشات کو اپنے دل کے اندر جنم دینے لگے, یہ سوچنے لگے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنا مقام کماؤں گا, ہر انسان کے پاس میرا اتنا مقام ہوگا, میں ہر انسان کے نزدیک سب سے بڑا کہلاؤں گا. ایسی خواہشات کو اگر بندہ مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے جنم دیتا ہے تو ایسے بندے مومن کے دل کو اللہ رب العالمین سخت کر دیتا ہے, سخت کر دیتا ہے. حضرات یاد رکھو, خواہشات کو لامحدود کرنا یہ ہمارے دلوں کی سختیوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. حضرات, شریعت اسلامیہ ہمیں خواہشات کو اپنانے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس کے بھی ایک حد ہے, محدود طریقے سے بندے مومن کو خواہشات پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سخت سے سخت کر دیتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان ہیں جو دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں, اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ نہ انہیں اللہ کی فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, نہ اپنی زندگی کی فکر ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں سختیوں کو داخل کرتے جا رہا ہے. آج لوگ لاکھ نصیحتیں سنتے ہیں, لاکھ خطبات کو سنتے ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اس لیے کہ وہ لوگ ان کے دلوں کا جو مقصد ہے, ان کے دلوں کی جو سب سے اہم چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا مقام کماؤں گا. اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچوں گا تو میرا یہ مقام ہوگا. آج بندہ یہ نہیں سوچتا, بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخری مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, چاہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کروں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کروں. حضرات, اگر ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے دل کے اندر سختیوں کو داخل کرے.
اس لیے حضرات ہم اپنی خواہشات کو محدود رکھیں، اپنے خواہشات کو محدود رکھیں، کنٹرول کریں، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کرے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑیں گے تو یاد رکھو، بندہ جہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے مقام کرنے کی خواہش رکھے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کے مقامات کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ساری انسانیت کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، اور اس کے دل کے اندر کیا کچھ تھا وہ اللہ رب العالمین سارے مخلوق کے سامنے پردہ پاش کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے حضرات جہاں تک ہو سکے اپنے خواہشات کو محدود رکھیں۔ اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب یہ ہے کہ بندہ مومن یا پھر کوئی بھی آدمی اس دنیا میں جو کمزور ترین طبقہ ہے، کمزور معاشرہ ہے، ان پر ظلم و ستم کرے، ان پر ظلم و ستم کرے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ کر اپنے ماتحت میں جو کمزور لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر ظلم و جبر ڈھائے۔ ایسے بندے کے دل پر بھی اللہ رب العالمین جو ہے سختیوں کو داخل کرتا ہے، سختیوں کو داخل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو حضرات، جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ لوگ ایسے حاضر ہوں گے، اور یہ جو لوگ دنیا میں ظلم و جبر کرتے ہیں اور ان کا جو انجام ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو بندہ اس دنیا میں ظالم ہوگا اللہ رب العالمین ایسے ظالم بندے کو کل قیامت کے دن تاریکی میں اٹھائے گا۔ مظلوم بندے ایسے بندے کے دامن کو پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ اس لیے حضرات آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ظالم قسم کے پائے جاتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ماتحت میں رہنے والے اپنے سے کمزور ترین لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، اور نتیجے میں اللہ رب العالمین جو ہے ایسے انسان کے دل کے اوپر سختی داخل کرتے رہتا ہے، اور ایسے انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنے سے کمزور ترین لوگوں پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے سے بڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے سے چھوٹا ہے، نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایسا جابر انسان اپنے والدین کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنے پہ اتر آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے ماتحت جو ہوتے ہیں، ہم سے جو کمزور ہوتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرنے سے بچے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ظلم و ستم کرتے رہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سخت کر دے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل کے اندر کبھی کوئی خیر بھلائی داخل نہ ہوتی جائے۔ اسی طریقے سے حضرات دلوں کے سختی کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب انسان کے اندر سستی اور کاہلی کا داخل ہو جانا ہے۔ سستی اور کاہلی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو مردہ سے مردہ کر دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اتنا ترقی یافتہ زمانے میں بھی آج انسان اتنا سست، اتنا کاہل ہے کہ اللہ اکبر، اس کی سستی اور کاہلی کی حد تو یہ ہے کہ اس کے کانوں کے اندر مسجد سے 5 وقت کی اذان کی آواز تو گونجتی ہے، لیکن اسے کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کا رخ کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ اکبر، آج انسان جو ہے سستی اور کاہلی کے اندر اتنا مشہور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد کے بازو سے تو گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ان کی سستی نے انہیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد کا رخ کرنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات سستی اور کاہلی ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے دل کو مردے سے مردہ کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے گا، صحابہ کی سیرت کو پڑھیے گا، اتنے چست رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ہمیشہ سستی اور کاہلی سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی اور کاہلی سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ لیکن آج مسلم معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص مسلمانوں کے اندر سستی اور کاہلی اتنی داخل ہو چکی ہے کہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو یا پھر کوئی بھی نماز ہو، مسلمان جو ہے آج سستی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بندے کے اندر جب سستی داخل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے دل کو سخت کر دیتا ہے، ایسے آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور نتیجے میں اللہ رب العالمین اس بندے کے دل کے اندر کبھی کوئی خیر داخل نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرات جہاں تک ہو سکے سستی اور کاہلی سے پرہیز کیجیے گا، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ سستی سے پناہ طلب کیجیے گا، اس لیے کہ سستی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان کو لگ جائے تو اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، انسان جو ہے ہر چیز سے غافل ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بیوی اور بچوں کے فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے سستی کی وجہ سے۔ اسی لیے سستی اور کاہلی سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجیے گا۔ اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے اسباب میں سے کچھ ایسے اسباب بھی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرات اسلام نے ہمیں جن جائز چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے،
اگر ان جائز چیزوں میں بھی اگر ہم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. اور اس کو شریعت کہتی ہے التواسع فی المباحات، یعنی جو جائز امور ہیں، جو جائز اشیاء ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، اگر ان جائز چیزوں میں بھی ہم حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک بندے مومن کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور وہ جائز چیزیں کیا ہیں؟ کھانا پینا ہے، سونا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، گفتگو کرنا ہے. ان چیزوں میں بھی اگر ایک بندہ مومن حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے دل پر سختی کو داخل کرتا ہے. تو حضرات معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا جائز امور ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثلاثۃ اشیاء تکسل القلب، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک بندہ مومن کا دل سخت ہو جاتا ہے. ثلاثۃ اشیاء تکسل القلب، کہ ایک انسان کا دل 3 چیزوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کثرت النوم، سب سے پہلا چیز ہے زیادہ سے زیادہ سونا، وکثرت العقل، اور زیادہ سے زیادہ کھانا، وکثرت النوم وکثرت الکلام، اور تیسری چیز کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنا. یہ 3 چیزیں ایسے ہیں جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک بندے مومن کا دل سخت ہو جاتا ہے. حالانکہ بظاہر جائز چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ان چیزوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو ایسے انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 6 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، 6 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک بندے مومن کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان کے دل کے اندر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس دل کو سخت سے سخت کر جاتا ہے. علامہ ابن القیم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فضول الطعام، زیادہ کھانا، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت سے زیادہ کھانا یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اور حضرات یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا شیوا یہ بتایا ہے کہ مومن جو ہے صرف اور صرف 1 آنت کھاتا ہے، اس کے بالمقابل کافر 7 آنتیں کھاتا ہے. مومن کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1 آنت کھائے، جبکہ اس دنیا میں کافر جو ہے وہ 7 آنت کھاتا ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، ہر ضروریات سے فارغ غفلت میں پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر سستی بھی داخل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے علامہ ابن القیم نے کہا کہ فضول الطعام، یعنی زیادہ سے زیادہ کھانا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، سست کر دیتی ہے، کائل بنا دیتی ہے. حضرات دیکھیے، شریعت ہمیں کھانے سے تو منع نہیں کرتی، جہاں ہمیں شریعت کھانے کا حکم دیتی ہے وہیں پر ہمیں شریعت یہ گائیڈ بھی کرتی ہے، یہ گائیڈنس بھی کرتی ہے کہ تم کھانا ہی چاہتے ہو تو شریعت کی تعلیمات کو اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان کھانا ہی چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طریقہ کار بتایا، اس کا ایک فارمولہ کے طور پر بتایا. اللہ کے نبی نے کہا ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کوئی انسان کھانا ہی چاہتا ہے تو اسے فارمولے کو اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے پیٹ کا 3 حصہ کر لیجئے گا، اپنے پیٹ کا 3 حصہ بنا لیجئے گا، اور سب سے پہلا حصہ کھانے کے لیے، یعنی 1/3 حصہ، ثلث للطعام، 1/3 حصہ کھانے کے لیے، وثلث للشراب، اور 1/3 حصہ جو ہے اپنے سانس لینے کے لیے، پانی کے لیے، وثلث للنفس، اور 1/3 حصہ سانس لینے کی وجہ سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اگر ان تعلیمات کو اگر کوئی بندہ مومن اپناتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا دل بھی کنٹرول میں رہے گا، اور ہمارا جو سارا انسانی نظام ہے، ہمارا نظام ہے، یہ بھی صحت مند رہے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو دن بدن نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اس کی ایک وجہ اطباء ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے آج حد سے زیادہ کھا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اسی لیے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کے لیے رحمت ہے. اگر انسان ان تعلیمات کو اپناتا ہے تو وہ اس معاشرے میں پرسکون زندگی گزار سکے گا، اور اپنے دل کو کنٹرول بھی رکھ سکے گا، اپنے نظام کو بھی کنٹرول میں رکھ سکے گا.
تو معلوم ہوا کہ حد سے زیادہ کھانا یہ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کے سختی کے اسباب میں سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک اور اہم سبب بیان کیا، انہوں نے کہا فضول الکلام۔ فضول الکلام یعنی زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنا، حد سے زیادہ گفتگو کرنا، بے جا گفتگو کرنا، لغو باتیں کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، انسان کے دل کے اندر سختی کو داخل کر دیتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں ہمیشہ کم بولیے گا اور سوچ سمجھ کر کے بولیے گا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیا علامت بتائی؟ اللہ کے نبی نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ مومن اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی گفتگو کرے تو بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں انسان کا ایک مشغلہ بن گیا ہے زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنا، گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرنا، بے انتہا گفتگو کرنا، لغو باتوں میں پڑ جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ حضرات یاد رکھیے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں کو جہنم میں ان کے بالوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے لغو گفتگو کر رہے ہوں گے، بے انتہا گفتگو کر رہے ہوں گے، اور ایسی گفتگو کر رہے ہوں گے جو نہ ان کے لیے مناسب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں ان کے بالوں کو یعنی پیشانی کے بالوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو حضرات معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے ایک بندے مومن کا دل سخت سے سخت ہو جاتا ہے۔ اور حضرات مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب بندہ مومن جب بھی اپنی زبان کھولے تو بھلی بات کہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ انسان ایسی الفاظ کو اختیار کرتا ہے، اللہ اکبر، جو نہ اسے خود پسند آتے ہیں، جو نہ سامنے سننے والے کو پسند آتے ہیں، اور نہ ہی معاشرے میں ایسے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرات جہاں تک ہو سکے ہمیں گفتگو میں کنٹرول رکھنا چاہیے، گفتگو میں کنٹرول رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمارا دل بھی کنٹرول رہتا ہے اور ہماری زبان بھی سلیس رہتی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سبب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فضول النظر۔ فضول النظر یعنی اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دینا، یہ ایسا سبب ہے جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی اگر اپنی نظر کو بے سبب چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے دنیا میں جو آدمی اپنی نظر کو جتنا بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اتنا ہی اسے شرمندگی اٹھانا پڑے گا، اتنا ہی یہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں شرمندہ ہوگا، پشیمان ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ حضرات یہ جو ہماری آنکھ ہے یہ ہماری دل کی ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ دل ہمارا جو کچھ کہتا ہے، یہ دل ہماری آنکھ کی پیغامبار ہوتی ہے، یعنی جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے وہ فوراً دل پر اٹیک ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کیا حلال ہے، کن حلال چیزوں کو دیکھنا چاہیے، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر انسان اپنی نگاہوں پہ کنٹرول نہیں رکھتا تو اس کا دل بھی ان کنٹرول ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اور حرام کاریوں میں اتر آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے گا اور اپنی نگاہوں کو جہاں تک ہو سکے گا کنٹرول کیجیے گا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سبب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فضول الاستماع، یعنی بے جا باتوں کو سننا، لغو باتوں کو سننا، یہ ایسا چیز ہے جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اس لیے کہ کان کا کنیکشن بھی دل سے ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے کانوں سے لغو باتوں کو سنتا ہے، بے انتہا باتوں کو سنتا ہے، بیکار کی باتوں کو سنتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر سختی داخل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو باتوں کو سنتا ہے اس پر غور کرے، وہ کن باتوں کو سن رہا ہے، بھلی باتوں کو سن رہا ہے یا پھر لغو باتوں کو سن رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک انسان کے دل کو سختی داخل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آخری سبب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کثرت النوم، یعنی زیادہ سے زیادہ سونا، حد سے زیادہ سونا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کا معمول یہ بن چکا ہے، انسان آج سونے میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری صبح شام کیسی گزر رہی ہیں، انسان رات کو دیر تک جگتا ہے اور صبح دیر سے اٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں اس آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرات اگر ہم اپنے دل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رات میں سنت کے مطابق جلد سو جائیں اور صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، تہجد کی پابندی کریں، اس کی وجہ سے ہمارا دل کنٹرول میں رہتا ہے۔
حضرات آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا پھر انسانوں میں جو سستی، کاہلی، یا پھر انسان جو فرائض سے غفلت اختیار کر رہا ہے، اپنی ضروریات سے غفلت اختیار کر رہا ہے، تو اس کا یہی نتیجہ ہے کہ آج انسان کے اندر سستی اور سستی اور کاہلی داخل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سونے میں بھی سست ہے، اٹھنے میں بھی سست ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کے دلوں کو سخت سے سخت کرتے جا رہا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا کہ جو دل ہے، یہ ہمارا دل ہمارے جسم کے اندر ایک بادشاہ کی مانند ہے۔ اگر یہ دل کنٹرول میں رہے گا تو ہمارا سارا جسم، ہمارا دماغ بھی کنٹرول میں رہے گا۔ اگر یہ دل بگڑ گیا تو ہمارا سارا نظام بگڑ جائے گا۔ انسان کیا حلال کیا حرام اس کی تمیز نہ کرتے ہوئے ہم اس معاشرے میں زندگی گزارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ لوگوں یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر خون کا ایک ایسا لوتڑا ہے، خون کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست رہا، یہ ٹھیک رہا تو تمہارا سارا جسم کا نظام درست رہے گا۔ اگر یہ بگڑ گیا تو تمہارا سارا جسم کا نظام بگڑ جائے گا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارا دل کنٹرول میں رہے گا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے گا، تو یہ دل تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ اگر یہ دل بگڑ گیا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں پہ اتر آئے گا تو یہ دل ان کنٹرول ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے دل کے اندر سختی کو داخل کرے گا۔ حضرات بہرحال بتانے کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بولنے والوں کی کمی نہیں ہے، سننے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ عمل کی کمی ہے۔ اس لیے حضرات ہم جتنا سنتے ہیں کوشش یہ کریں کہ اس میں سے 10% تو ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہم اپنے دل کو بھی کنٹرول کر سکیں گے، اپنی زندگی کو پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان کہاں ہیں وہیں پر ہیں، مسلمانوں کی غفلت کی انتہا نہیں ہے۔ بہرحال حضرات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، ہمارا دل بھی کنٹرول رہے گا اور ہماری زندگی بھی پرسکون زندگی گزارے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جتنا زیادہ ہم سنتے ہیں اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، عبادتی نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے مسائل کا حل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ان کی غیبی مدد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو لوگ ابھی تک شادی نہیں کیے ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔